السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر۔ سبحان اللہ کی آواز آئی ہے۔ ہاں جی سوری مونیٹر ہی سامنے رکھا ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عظمت پنجتن پاک علیہ السلام کے خوبصورت عنوان سے آج کی عظیم الشان محفل پاک چک نمبر 411 فیض آباد شریف، حضور غریب نواز پیر گندھاری سرکار کے قدموں میں سجی ہوئی محفل پاک میں آپ احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم پیش کرتے ہیں۔ برادر مکرم بھائی فخر صاحب اور ان کی پوری فیملی کو کروڑہ بار مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں کافی دیر سے حاضر خدمت ہوں اور انتظار میں تھا کہ مجھے بلاوا ہے اور میں آپ احباب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر سکوں۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو رائے بابر صاحب ماشاءاللہ ویلکم پیش کرتے ہیں۔ زینت العلماء، نجم العلماء برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عویس مرتضی نوری صاحب دامن برکات القدسیہ، ممبر کا حسن ہے، وارثان محراب و ممبر علماء حق، مشائخ، زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بزم کا حصہ ہیں۔ سب کو میں فردن فردن ویلکم پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی چودھری اکرام صاحب اکاڑا سے تشریف لائے ہیں۔ سمجھتا ہوں معذوری تو ہے لیکن مجبوری نہیں ہے۔ میں سرکار کی بارگاہ میں اکثر محفل میں آپ کو دیکھتا ہوں، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے۔ ابھی قاری سلیم معینی صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مجھے اپنی چھٹی جماعت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں 6ویں کلاس پڑھتا تھا جدو کتاب کھولی وہ دے لکھا سی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی۔ اچھا یہ کسی اور جماعت کا ترجمہ ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلیا صرف تینوں گائے ہی نظر آئی، کاش کبھی تجھے حسنین کا نانا بھی نظر آتا۔ ٹھیک ہے گائے نعمت ہے، سورہ بقرہ اتری ہے قرآن میں، گائے کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، گائے نعمت ہے، دودھ بھی پیتے ہیں نعمت ہے، لیکن حسنین کا نانا کائنات میں ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی مجدد ملت امام کیا کہتے ہیں؟ امام کا کہنا ہے وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر کسی کا قلم اٹھا، اس نے کہا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیرے لیے چاند بنایا۔ ارے چاند نعمت ہے، کون انکار کرے گا؟ چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھ کر چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تیرا چہرہ چاند جیسا ہے، ماں کریے بیٹا کالے رنگ والا بھی ہو لیکن کہتی ہے میرا چاند کا بیٹا ہے۔ چاند نعمت ہے، سائنس کہتی ہے جس پھل پر چاند کی چاندنی پڑے وہ پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چاند نعمت ہے لیکن کاش تجھے وہ منظر یاد آتا جب آقا کریم انگلی اٹھاتے ہیں اور چاند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے اور حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ چاند نعمت ہے لیکن زہرا کا بابا
बड़ी नेमत है। फिर आवाज आती है, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने तेरे लिए सूरज बनाया। कौन इनकार करेगा सूरज से? अरे सूरज नेमत है, सूरज नेमत है। हाँ पढ़ेंगे, सूरज नेमत है, सूरज नेमत है। अरे धूप ना निकली हो तो फिर सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे क्या आलम होता है। सूरज नेमत है, जरूरी है। बात वजाहत में जाएगा, ये बताऊं कि सूरज कहाँ कहाँ के लिए जरूरी है तो रात का जिंदगी के कई औकात बीत जाएंगे। अरे सूरज नेमत है, लेकिन अगर सूरज 70,000 फरिश्ते जकीरों में जकड़ के ले जा चुके हों और मौला अली की एक नमाज आ रही हो, फिर आला हजरत का कलम उठे, इमाम कहते हैं मौला अली नवारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला कदर की है, वो भी नमाज असर जो आला कदर की है। लेकिन सूरज नेमत है, काश तुझे वो इशारा नजर आता कि पाक ज़हरा के पाक बाबा ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज दोबारा नमाज असर पे आया। इंसाफ कर, फिर सूरज छोटी नेमत है, लेकिन हसनैन के नाना सिद्दीक़ अकबर के आका सूरज से भी बड़ी नेमत है। इमाम कहते हैं वही रब है जिसने तुमको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे यज्ञ में यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह किसने फरमाया? सुभान अल्लाह। या मेरी बात आपके ज़हन में नहीं आई या मैं वैसे ही आप मिला तखीर शुरू हो गया? लेकिन आइए, एहराम बांधा है 411 चक्के बंदे ने, लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा है। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा है, नफल अदा कर दिए, बोर्डिंग हो गई, तवज्जो रखना, इमिग्रेशन क्लियर हो गई, जहाज में बैठ गया, लबों पर जुमला है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जहाज की परवाज शुरू हो गई, अचानक आवाज आती है, जहाज 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है। हाजियों की आवाज बुलंद हो जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क। फिर आवाज आती है, जिद्दा एयरपोर्ट करीब है, अपने 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 सीट में बांध लीजिए। हाजी फिर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जद्दा एयरपोर्ट से माइग्रेशन क्लियर, सिक्योरिटी क्लियर, बंदे अपनी अपनी बसों में बैठ जाते हैं। अरे जद्दा से मक्का मुकरमा की तरफ सफर जारी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकरमा पे पहुंचे, अपना सामान अपने अपने कमरे में बंद किया, फिर काबतुल्लाह की तरफ सफर जारी है। हाजी जा रहे हैं, लबों पर जुमला है, अचानक अल्लाह का घर नजर आता है, हाजी की आंखों में आंसू आते हैं, तवाफ काबा शुरू होता है, आवाज आती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तर्जुमा क्या है? अल्लाह तो रहीम है। जल्दी से 3-4 मिनट और, बड़ी मेहरबानी। अलामा साहब के भाई के वाले तवज्जो, भाई का हुक्म था, मैंने ये लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू कर दिया, वरना बिला तहीर का मैं बड़ा आदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मालिक तो रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। नाम जपो मौलाना। बात क्या बढ़ानी है, क्या सुनाना है, लेकिन हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत आदम को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके शफी होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत नूह को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके नजी
ہونے کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد جناب سلیمان کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کے نبی ہونے کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کے ذبیح ہونے کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کے قریب ہونے کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ہر نبی کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کی رسالت کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد فاروق اعظم کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کی عدالت کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ان کی حیا کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد مولا علی کنگلا نہ بن اچھی آواز نہ بول نعرہ حیدری مولا علی کو مانتا ہوں مولا علی کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد جتنا بھی علی علی کر دوں بغیر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہوں ایک کبھی باقی نہیں ہر صحابی کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد 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 اس لیے عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت گلے گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی محتاب طریقت شاہ سوار میدان محبت حضرت پیر سید راشد حسین شاہ جی قبلہ دامت برکات قدسیہ آپ کی تشریف آوری ہو گئی دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم اللہ 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 بہت شکریہ فخر بھائی مبارک ہو آپ کو شعر میرا آخری ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شہادت حسین مرشد جی شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد بس آخری جملہ سنیں جی علامہ صاحب قبلہ کے مائک حوالے کرتے ہیں داتا صاحب کی مسجد میں اللہ تجھے اور مجھے کبھی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلیکشن ہوتی ہے اچھے کاری کی جس کی تجوید گرامر اچھی ہو شاد مد زیر زبر اتار چڑھاؤ بڑا پکا ہو اس کے باوجود کیوں ٹی وی پر اے آر وائی پر جو بندے نہیں وہاں جا سکے تو ٹی وی پر لائیو دیکھ سکتے ہیں اچھا کاری ہوتا ہے لیکن سامنے پیچھے کھڑا ہوتا ہے بابا فرید کا دربار ہو اچھا کاری آگے ہوتا ہے سامنے پیچھے ہوتا ہے پیر کنتھاری سرکار رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جائے اچھا کاری آگے ہوتا ہے سامنے پیچھے ہوتا ہے میں نے مسجد نبوی میں 25ویں روزے دیکھا اچھا ہر سال الحمدللہ جو لوگ آتے ہو میری تائید کریں گے لیکن اس بار 25ویں روزے امام مسجد نبوی بھولا تو سامنے نے پیچھے بتایا لقمہ عطا کیا چیخیں نکل گئی کہ لوگوں کی ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک ناتھان ہمارے ساتھ کھڑا تھا سلام پھیرنے کے بعد اس نے پوچھا رضی بھائی رونا کیسا میں نے کہا دنیا میں ہر کاری مسلح پہ بھول جاتا ہے تو سامنے بتاتا ہے نہیں بھولا تو زہرا کا لال نہیں بھولا ہے میاں صاحب رحمت اس موضوع پر گفتگو کریں گے آگے جا کے کیونکہ ٹائٹل تھا ہمارا میں نے ابتدا رب کعبہ کے نام سے کی ترتیب کے ساتھ حمد اور نعت اور مناقب کا سلسلہ 5-7 منٹ میں نے کور کر دیا کہ تاکہ نہ جانے اگلا سانس آئے کہ نہ آئے میاں صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا میاں صاحب فرماتے نے سیکھاں اٹھتے مکھن جماؤنا ڈاڈا اوکھا کامے بچڑے دے کے دین بچونا سخی حسین دا کامے سامعین گرامی اس خوبصورت ماحول میں مسند صدارت کی زینت گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی پیر سید راشد حسین شاہ جی قبلہ اس علاقے میں کئی بار آپ سے ملاقات ہوئی
بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مقامی علماء کرام، سادات، مشائخ اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فخر بھائی نے اور ان کی ٹیم نے آج دعوت دی ہے۔ فخر صاحب ہمارا فخر ہے، سارا سال مزدوری کرتا ہے یہ بندہ چوک میں کھڑے ہو کر، سب کو پتا ہے، لیکن پھر سال کے بعد اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، پائی پائی جمع کر کے حسنین کے نانا کا ذکر سجاتا ہے۔ چس آ گئی آج 411 میں آ کر، نسبت بڑی حسین ہے 411 کی، 4 نبی پاک کے 4 یاروں کی نسبت سے، 11ویں والے آقا جناب غوث پاک کی نسبت سے ہیں، پنڈ دا نا ہی بڑا سونا ہے۔ تو میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں میرے مسلک، میری جماعت کے عظیم خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضی نوری صاحب سے ملتمس کہ وہ اپنی گفتگو سے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت،